ناظرین، آپ فرعون کے نام سے واقف ہی ہوں گے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ آج بھی اس کا جسم مصر میں محفوظ ہے۔ آپ فرعون کے بارے میں تو یقیناً جانتے ہوں گے، مگر آج ہم اس کی زندگی کے بارے میں انتہائی شرمناک پہلو سے پردہ اٹھائیں گے۔ چلیے تو دوستو شروع کرتے ہیں، لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ آئندہ آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیوملاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین سارے قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشریات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبرے کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والد آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ دوستو، توتن خامن آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ دوستو، مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کی دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابو سار کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعونوں کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابو سار قدیم مصر کے دارالحکومت میمف کا پرانا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں فرعون نفری کا اہرام ہے جس نے 4500 قبل مسیح پہلے مصر میں حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون نفری کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جسے رین فرق بھی کہا جاتا تھا۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدو الدمتی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جن کا نام کنتاقاؤ سوئم ہے۔ رانی کا نام قبر کی اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 رانیاں بھی اسی نام سے دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے اس رانی کا نام کنتاقاؤ سوئم کے نام سے ظاہر ہوا ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کندہ کیا تھا۔ الدمتی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا، اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلو سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے ارام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ دوستو، مصر کی ندارت کے وزارت کی ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر مورخ 2345 سے 2994 قبل مسیح میں فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے اہم ہے، جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابو سار کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو اثر نو جاننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ مصر میں آثار قدیمہ کی چیک ماہرین میر صلاح بارڈا کی قیادت میں 1976 سے ابو سار میں کام کر رہی ہیں۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں، جس میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ مصر کے قدیم دور کے فرعون توتن خامن کے بارے میں محققین نے نئے انکشافات کیے ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق اس کے والدین سکے بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے وہ امراض کا شکار ہو کر نوجوانی میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ دوستو، شاہتوت کی ممیوں اور اس سے متعلق دیگر دستاویزات کی کمپیوٹرائز تصویر کو جوڑ کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور اس کی شخصیت کے نئے خدوخال وضع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماہرین نے اس کے خاندان کا جینیاتی تجزیہ بھی کیا ہے، جس کے مطابق اس کی ماں کوئی اور عورت نہیں بلکہ اس کے والد کی سکی بہن تھی۔
دوستو اس تحقیق کے مطابق اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے، سرین باری تھی اور وہ ایک پاؤں سے لنگڑاتا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اس فرعون کی زندگی کے بارے میں ایک دستاویزی فلم تیار کی ہے۔ دوستو محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے اس مشہور فرعون نے شاید وہ شاندار زندگی نہیں گزاری ہوگی جس کا اندازہ اس کی شاہانہ تدفین اور دوسرے تاریخی ریکارڈ سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھڑ سواری کا شوقین تھا، لیکن محققین کا خیال ہے کہ ایک پاؤں سے لنگڑا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایسی کسی دوڑ میں حصہ لینا ناممکن لگتا ہے۔ کمپیوٹر پر سکین کی گئی 2000 سے زیادہ تصویر کو جوڑ کر یہ ورچوئل پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ دوستو مصر کے ایک ریڈیالوجسٹ اشرف سلیم کے بقول وہ بہت زیادہ لنگڑا کر چلتا ہوگا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق اس کے مقبرے سے پیدل چلنے کے دوران ہاتھ میں پکڑی جانے والی 130 چھڑیاں برآمد ہوئی تھیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے سہارے چلتا ہوگا۔ دوستو توتن خامن کی موت سے متعلق ایک افسانہ نما کہانی بھی چلی آ رہی ہے کہ وہ گھوڑا گاڑی کے حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا تھا، لیکن اس کے والدین کی غیر فطری شادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس سے توتن خامن کی عمر پوری ہونے سے قبل ہی وفات ہو گئی ہوگی، کیونکہ وہ خاندانی بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ اس شعبے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ موت سے قبل اس کے جسم کی صرف ایک ہڈی ٹوٹنے کا پتہ چلتا ہے اور اس کے گھٹنے کی ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تاہم امپیریل کالج لندن میں سرجری کے ایک لیکچرار اوتان اشفیان کا کہنا ہے کہ توتن خامن کا خاندان مختلف امراض میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ہارمون نظام میں عدم توازن پیدا ہو گیا تھا۔ دوستو پروفیسر اشرفیان کا کہنا ہے کہ اس کے خاندان کے آباء اجداد میں سے بہت سے لوگوں نے بڑی لمبی عمریں پائیں اور صرف اسی کی لڑی میں نوجوانوں کی عمریں کم تھیں۔ اٹلی کے انسٹیٹیوٹ برائے میمز اور آئسمین کے محققین البرٹ زنگ کے مطابق توت کے والد کا نام انا خامون تھا اور اس کے والد کے اس کی بہن کے ساتھ جنسی تعلقات تھے یا ان کے درمیان شادی ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ قدیم مصری معاشرے میں لوگ حرمت مساحرت کے قائل نہیں تھے اور وہ سکے بھائی بہن کے درمیان شادی کے صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ دوستو یہ وہ لوگ تھے جن کی ناپاک حرکات کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ یہ وہی فرعون تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور عذاب کا شکار ہوئے۔ ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔